السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ابراہیم کمبر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں IKN۔ ناظرین، کچھ دنوں کے وقفے کے بعد سینٹ اور نیب دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ سینٹ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، قانون بنانے والا، آئین بنانے والا ایک ادارہ، اور نیب جس کا بیک سپورٹ میں ایک لا ہے جو نیب لا کے تحت کام کرتی ہے، اور پارلیمنٹ جب چاہے نیب کو ختم بھی کر سکتا ہے اور جب چاہے اس میں ترامیم بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے وقفے کے بعد سینٹ اور نیب ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ کچھ دنوں کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تقریباً کوئی 4-5 یا ایک ہفتہ پہلے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ نیب چیئرمین، نیب کے جو ریجنل چیئرمین یعنی ڈائریکٹر جنرل اور نیب کے انویسٹیگیشن آفیسر، ان کا نام لے کے انہوں نے الزامات لگائے کہ یہ بھتہ خوری کرتا ہے، نیب بلیک میل کرتا ہے لوگوں کا، دہشت گردی کرتا ہے۔ انہوں نے آرمی چیف اور وزیر اعظم کو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا کہ یہ نیب ملک میں دہشت گردی اور لوگوں کو ہراساں کر رہا ہے، نہ فقط ہراساں کر رہا ہے لیکن لوگوں کو یہاں وہاں سے پکڑ کر پھر ان کو بلیک میل کر کے پھر کہتا ہے کہ ابھی آپ پلی بارگیننگ کریں۔ اصل میں قصہ جو تھا وہ سلیم مانڈوی والا کا ایک کیس میں، ایک انکوائری میں نام آیا تھا، پھر وہ رپورٹ گئی احتساب عدالت میں، اور اس کے بعد سلیم مانڈوی والا نے نیب کا جو کچا چٹھا ہے وہ کھول کے رکھ دیا، اور نیب ایک وہ ادارہ جو مشہور، جس کو تحریک انصاف حکومت نے کیا کہ وہ زبردست کام کر رہا ہے، یہ احتساب ملک میں شفاف احتساب کا اعلیٰ نمونہ ہے نیب، لیکن نیب کے الزامات جو سلیم مانڈوی والا جو ایک سنجیدہ قسم کے سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں اور بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو یہ تو ان دنوں کی کہانی تھی، یعنی ایک ہفتہ پہلے کی۔ تو یہ پریس کانفرنس کے بعد یہ ہوا کہ فوری طور پہ نیب چیئرمین نے اس معاملے کا نوٹس لیا، اور جو انکوائری چل رہی تھی اس کو وہیں پہ روک دیا۔ پوری انکوائری اپنے ریکارڈ پورا جو وہ اپنے قبضے میں لے لیا نیب چیئرمین نے، اور انہوں نے دوسرے دن پھر نیب چیئرمین کی ملاقات ہوئی ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا سے، اور سلیم مانڈوی والا کو انہوں نے یقین دلایا کہ اب آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے اندر یہ بھی ہوا کہ نیب چیئرمین نے ڈپٹی سینٹ چیئرمین کو یہ منت سماجت کی کہ آپ مہربانی کریں ہمارے خلاف، یعنی نیب کے خلاف جو سینٹ میں جو اعلانات آپ نے کیے ہیں وہ بھی واپس لیں، سینٹ جو کارروائی کرنے جا رہا ہے وہ بھی واپس لیں، استحقاق جو قرارداد ہے وہ بھی آپ واپس لیں۔ تو اس طرح کی منت سماجت کی، لیکن یہ معاملہ بن نہیں سکا۔ آج پھر جب سلیم مانڈوی والا نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں باقی تو تمام چیزیں ٹھیک، جو اعلانات یا جو انہوں نے انکوائری بٹھانے کا اعلان کیا ہے سینٹ کے تھرو، لیکن نیب پہ جو الزامات، نیب کسٹڈی میں جو اموات ہوئی ہیں اس حوالے سے جو لگائے گئے ہیں وہ خطرناک ہے۔ اسلم مسعود کا نام لیا گیا، اس میں اعجاز میمن کا نام لیا گیا، اس میں ظفر اقبال کا نام لیا گیا، اس میں ایک بریگیڈیئر اسد منیر جو اسلام آباد میں جس نے خودکشی کی تھی ان کا نام لیا گیا، اس کے علاوہ محمد ناصر شیخ کا نام لیا گیا، اس طرح ایک ڈاکٹر تھا اس کا نام لیا گیا۔ یہ 8 بندے ان کا نام لیا گیا جن کی کسٹڈی جن کی موت نیب کی کسٹڈی میں ہوئی ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ جب حوالات میں کسی کی کسٹڈی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ وار تھانے دار ہوتا ہے، پھر تھانے دار پہ FIR کٹتی ہے، کبھی کبھار وہ قتل کی FIR بھی کٹتی ہے۔ لیکن یہ بندے جو نیب کی کسٹڈی میں فوت ہوئے ہیں ان کا کوئی داد فریاد ان کی نہیں ہوئی، کوئی آگے پیچھے نہیں گیا، بس نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ فلاں کو ہارٹ اٹیک ہوا، فلاں پرانا ذیابطیس کا مریض تھا، فلاں کا دم گھٹ گیا، فلاں کا ایسے۔ کوئی کسی موت کی انکوائری نہیں ہوئی، لیکن یہ سنگین ترین الزامات ہیں جو 8 اموات ہوئی ہیں۔ اچھا، دوسری بات، آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ پریس کانفرنس میں اکیلے سلیم مانڈوی والا یعنی سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین نہیں تھے، انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کے نمائندے ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور انہوں نے انڈورس کیا سلیم مانڈوی والا کی باتوں کو۔
سلیم مانڈوی والا جیسا کہ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین تو ہیں، لیکن وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں سینٹ کی اپوزیشن، اور سینٹ کی اپوزیشن اکثریت میں ہے۔ اگر کوئی قرارداد آ جاتی ہے تو وہ قرارداد لازمی منظور ہو جانی ہے، پھر نیب کے چیئرمین کی کیا عزت رہ جائے گی؟ چلو یہ عزت والی یا وہ تو بات ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے الزام لگائے وہ الزام کیا ہیں؟ انہوں نے پھر وہ الزام دہرائے ہیں کہ یہ نیب بھتہ کے گیری کرتا ہے، لوگوں کو پکڑ کے پھر پلی بارگیننگ کے نام پہ یہ بھتہ لیتا ہے۔ نیب افسران کی جو ڈگریاں، ان کی تقرریاں، ان کے حوالے سے انہوں نے سوالات اٹھائے اور تحقیقات کا عندیہ دے دیا ہے کہ سینٹ ان کی تحقیقات اوپن میڈیا کے سامنے کرے گا۔ اچھا، بے نامی ملکیت کے حوالے سے نیب جہاں جس کو پکڑے گو بے نامی ملکیت ہے، یہ بھی پھڑو سیاستدان ہے، اس کو پکڑو ڈالو جیل میں، لگاؤ لتر، یہ نیب کی پوزیشن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نیب خود بے نامی ملوث ہے۔ انہوں نے اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے غوری ٹاؤن، وہاں انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ملکیت کس کی ہے ہمیں پتہ ہے۔ سلیم مانڈوی والا نے بڑے خود اعتمادی سے کہا ہے کہ ہمیں بھی رپورٹس ملتی ہیں اس نیب کے خلاف کہ نیب کیا کر رہا ہے، کیونکہ نیب کو جو سوا دو سالوں میں بڑا چڑھا کے ایک مقدس گائے کی طرح پیش کیا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ نیب کے چیئرمین کا کیریکٹر تو ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، اس میں ہی سامنے آ گیا تھا۔ اس کے بعد نیب چیئرمین جو کچھ ان سوا دو سالوں میں کر رہا ہے، وہ تو اپنا جو ڈومین ہے اسے بھی کبھی افسروں سے خطاب کر رہا ہے، کبھی اپنے بزنس مین سے خطاب کر رہا ہے، کبھی خود سے کر رہا ہے۔ یہ سارے ٹولز ایسے تھے کہ بھئی اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ آصف علی زرداری نے ایک احتساب عدالت میں پیشی بھگتنے، نیب کی پیشی بھگتنے کے بعد کہا تھا یا نیب کو چلائیں یا ملک کو چلائیں۔ وہ بات 2 سالوں میں درست ثابت ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے لاکھوں کوشش کی ہیں، انہوں نے کئی اسکیمز دی ہیں، پراپرٹی کو دی ہیں، پراپرٹی جو بلڈرز ہیں ان کو دی ہیں، جو بزنس مین ہیں ان کو دی ہیں، کئی ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے، ٹیکس اسکیمیں کئی، لیکن نہ پراپرٹی کے ویلیو بڑھی، نہ پراپرٹی کا بزنس بڑا۔ بیپاری جو ہیں، بزنس مین ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹاک ایکسچینج آپ کی اٹھ نہیں رہی ہے، مطلب پراگریس کوئی نہیں ہو رہی، اور فقط نیب کی وجہ سے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ سیکشن افسر بھی سائن نہیں کر رہا ہے فائلوں میں۔ آپ کے کوئی تقریباً 20 سیکریٹری ہے وہ بھگت رہے ہیں نیب کو اس وقت بھی۔ تو کون سا افسر ہے؟ یہ ملک چلائی بیوروکریسی رہی ہے۔ افسروں کی حالت یہ ہے کہ افسر تو کہیں گے بھئی ہم نے تو سائن کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت میں جو بالکل معاملات ٹھپ ہیں، وہ ٹھپ ہونے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے احتساب کا نعرہ دیا، لیکن طریقہ انہوں نے ایسا چنا کہ فون پہ احتساب کروائیں۔ آپ نیب چیئرمین کو کہیں کہ بھائی یہ زیادہ بولتا ہے، اس کو پکڑ لیں، اس کو نوٹس جاری کریں، اس کی انویسٹیگیشن ہے، اس کی انکوائری کریں، اس کے خلاف ریفرنس ڈالیں۔ آپ سوا 2 سالوں میں کتنے ریفرنس جن کے فائل ہوئے ہیں؟ نواز شریف کی تو اس کو تو دینی تھی سزا، اس کا تو فیصلہ پہلے ہی ہو گیا تھا، اس کا تو فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس کو نااہل بھی کرنا ہے، اس کو ہٹانا ہے، سیاست سے بھی ہٹانا ہے، اس کو سزا دلوانی ہے، اس کو تا حیات نااہل کرنا ہے تاکہ یہ کبھی سوچے بھی نہ۔ وہ تو ٹھیک ہے، اوپر کا فیصلہ تھا، لیکن نیب پہ جو اب الزام لگے ہیں وہ سنگین قسم کے ہیں۔ بے نامی کا الزام لگا ہے، بھتہ خوری کا لگا ہے، بلیک میلنگ کا لگا ہے، اس کے علاوہ جو اسیسٹ بیانڈ انکم، یہ جو سیاستدانوں پہ عام طور پہ یہ نیب ٹھوک دیتا ہے کہ بھئی اثاثے زیادہ ہیں، آمدنی سے زائد اثاثے ہیں، جب آمدنی کا ہی پتہ نہیں۔ ہائی کورٹ میں سوال آیا تھا کہ بھئی نواز شریف پہ الزام ہے نا آمدنی سے زائد اثاثے ہیں، تو اثاثے کتنے ہیں؟ آمدنی کا جو پتہ ہے وہ بعد میں لگے گا، لیکن اثاثوں کی جو ہے وہ آمدنی، مطلب اثاثوں کی مالیت کیا ہے، سوال یہ تھا۔ اس کا نیب کوئی جواب نہیں دے سکا، لیکن اب سینٹ نے کہا ہے کہ ہم نیب کے افسران کی جو آمدنی اور اثاثے جو ہے، آمدنی سے زائد اثاثے ہیں جو، ان کی بھی تحقیقات کریں گے، ان کی ڈگریوں کے بھی کریں گے، ان کی مقرریوں کے بھی کریں گے، ان کی بے نامی کے بھی کریں گے، ان کی کسٹڈی میں جو اموات ہوئی ہیں ان کی بھی کریں گے۔ تو سینٹ باقاعدہ نیب کے سامنے آ گیا، اور کسی کو تو آنا بھی تھا۔ آنا اسی لیے تھا کہ نیب نے سوا 2 سال جتنے گھوڑے بھگائے اس نے بھگا دیے، اور بھگائے سیاستدانوں کے خلاف، کیونکہ اچھا نیب بنائی سیاستدانوں کے خلاف تھا۔ بنیادی طور پہ یہ
جو پودا تھا وہ سیف الرحمان جو نواز شریف صاحب کے بہت عزیز تھے، دل کے قریب تھے، نواز لیگ کے رہنما تھے، سینیٹر تھے، انہوں نے یہ پودا لگایا تھا وہ بھی کسی کے کہنے پہ، اسی طرح جس طرح اب عمران خان کسی کے کہنے پہ نیب کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو پہلے تو بیرو تھا، پھر پرویز مشرف آئے، انہوں نے اس کو اتھارٹی بنا دیا۔ اتھارٹی نے پہلا کام کیا، سیاستدانوں کو توڑے، وفاداریاں چینج کراؤ، ان کو پھڑو، ان کو گرفتار کرو، ان کو جیلوں میں ڈالو، جو نئی وفاداریاں تبدیل کرتا ان کو آپ ایسا کر دیں کہ جینے جوگا ہی نہیں ہو نا، وہ اس کا حال ہی آپ ایسا کر دیں۔ تو نیب کر رہا ہے 2.25 سالوں سے یہ، لیکن کہتے ہیں کہ کمال کا زوال ہوتا ہے، تو نیب میرے خیال میں اب آ گیا ہے زوال کے چکروں میں، اور نیب پہ آ گئے کڑے دن، کیونکہ سینٹ کے پاس بہت اختیارات ہیں۔ سینٹ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ آئین بناتا ہے، تمام ادارے آئین کے نیچے ہیں۔ سینٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، نیب قانون کے مطابق چلتا ہے۔ پارلیمنٹ جب چاہے نیب کے اختیار ختم کر دے، ترمیم کر دے، نیب کو ہی ختم کر دے، پارلیمنٹ کے پاس وہ اختیار ہے۔ اور اب نیب کا سامنا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے، وہ جو بھی قرارداد منظور کریں گے اس کے اثرات نکلیں گے۔ تو نیب پہ کڑا وقت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس نے اس نیب چیئرمین صاحب کو اتنی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، اور اب کون ہے جس نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور نیب پہ یہ کڑا وقت آ گیا کہ سلیم مانڈوی والا جب بھی آئے پریس کانفرنس کے لیے، لائیو پریس کانفرنس کی چلتی ہے، اور نیب چیئرمین کو چیلنج دے کر وہ الزامات ان پہ لگاتے بھی ہیں، وہ اور کہتے ہیں کہ ثابت بھی کریں گے۔ اس سے بھی زیادہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پاکستان میں سفیر غیر ملکی، جو باہر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں، ان کے پاس جائیں گے اور سارا کچا چٹا نیب کا لے کے جائیں گے۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، سپریم کورٹ کی آبزرویشنز موجود ہیں، ہائی کورٹ کی آبزرویشنز موجود ہیں، ان میں بھی نیب پہ دھبے لگائے گئے ہیں۔ مطلب ان کے فیصلے ہیں وہ نیب پہ کالے دھبے ہیں، نیب ابھی تک ان کو دھو نہیں سکا۔ تو یہ نیب کے پاس موقع ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل باڈی سے آپ پہنچ نہیں سکتے، اس جو جنگ ہے اس میں آپ ایک قانون کے ہیں، قانون جب چاہے چینج بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ ویسے بھی کریڈیبلٹی نیب چیئرمین کی رہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ سیاستدانوں کے وہ پیچھے لگے، اب جنہوں نے ان کو یوز کیا وہ بھی میرے خیال میں ہاتھ اٹھا کے لے گئے۔ تو بہتر ہے کہ نیب چیئرمین اپنے آپ کے لیے فیصلہ کرے، کیونکہ یہ جو 2-3 دنوں کے سینٹ کا اجلاس جب ہوگا، جب ہول کمیٹی بیٹھے گی یا کوئی اور کمیٹیاں بیٹھیں گی، پھر جب سارے متاثرین جب نیب کے آ جائیں گے نا، تو یہ معاملہ تھوڑا گل ود جائے گی۔ تو گل ود جانے سے بہتر ہے کہ نیب چیئرمین اپنا فیصلہ کرے، اور بہتر وقت یہ ہے کہ نیب چیئرمین اپنا فیصلہ یہی کرے کہ بھئی آپ نے جو 2 سالوں میں کیا وہ آپ نے کیا، اور بس کسی کو چھوڑا آپ نے نہیں، سیاستدان کو کم از کم نہیں چھوڑا۔ باقی سب سیاستدان بھی وہ جو حکومت میں نہیں تھے، حکومت والے سب آپ کے وہ فرشتے تھے، BRT والے فرشتے تھے، معلم جبا والے فرشتے تھے، بلین ٹری والے فرشتے تھے، KPK میں جتنے اسکینڈل ہوئے وہ فرشتے تھے۔ اتحادیوں کو آپ نے علل اعلان کہا، حکومت کے اتحادیوں کو ہم ہاتھ لگائیں گے تو حکومت گر جائے گی، یہ آپ کی مہربانی، لیکن اب آپ کا آج سامنا سینٹ سے، سینٹ پاورفل ہے، آپ بہتر ہے کہ اپنا فیصلہ کر لیں۔